اگر ہم جاگ گئے ہیں، ہم نے قاسم بھائی کو پہچان لیا ہے، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی جگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 ستمبر 2025 یعنی آج سے 9 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تسبیح والا کارڈ پکڑایا ہے۔ اس کارڈ سے روشنی نور کی صورت نکل رہی ہوتی ہے، اور میں سوچتی ہوں اس کو تو میں نے اتنا پیارا لکھا ہی نہیں تھا جتنی خوبصورتی اس کو دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کارڈ دیکھ کر مسکرائے، فرمایا اس کو اور پھیلاؤ۔ یہ تسبیح کا کارڈ کیا ہے؟ حقیقت کچھ یوں ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم امام المہدی کے بارے میں مجھے سوشل میڈیا کے تھرو نہیں پتہ چلا تھا، کیونکہ مجھے دجال کے بارے میں کافی دیر پہلے سے ہی کچھ علوم دیے گئے، وارن کیا گیا، اور میں خود بھی آئی ٹی کی فیلڈ سے ہوں۔ سوشل میڈیا کے تھرو دجال کے لیے انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں نے خود کو سوشل میڈیا سے ہٹا لیا تھا۔ موبائل کی ایکسیس نہیں رہی میرے پاس، اور میں قطعی طور پر یہ نہیں جان سکی کہ اس دنیا میں امام المہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ میری انفارمیشن کا سورس یا تو میرے خواب ہوتے تھے، یا گھر میں اگر کوئی ذکر ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے، اور خبریں وغیرہ میں فالو نہیں کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ڈیلی روٹین اس طرح سے ترتیب دی ہوئی تھی اللہ کے حکم سے کہ مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، ایون ڈراموں کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا مجھے۔ In other words, I was boycotting all the social media, screen media and print media also. الا اگر کسی کے منہ سے کوئی خبر کان تک پہنچ جائے تو پہنچ جائے، یا خواب کے تھرو۔ تو جب میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ اصل میں مجھے خواب کے ذریعے سے ہی پتہ چلا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے باخبر کیا کہ امام المہدی جو ہیں وہ یہ ہیں۔ تو میں نے جب مجھے پتہ چلا تو اس وقت نو ڈاؤٹ بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ قاسم بھائی کے خوابوں کو پھیلا رہے تھے، خوابوں کو آڈیو میں، ویڈیو میں ترتیب دے کر، اور اس کے علاوہ ریٹن فارم میں بھی انٹرنیٹ پہ شیئر کیے ہوئے خواب تھے۔ لیکن اس وقت میرے دماغ میں ایک سوال تھا کہ جس طرح یہ خواب پھیلائے جا رہے ہیں تو یہ خواب مجھ تک تو نہیں پہنچے ہیں، تو مجھ جیسے اور کئی ہزاروں لوگ ہوں گے جن تک انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے، اور وہ قاسم بھائی کے خوابوں سے محروم ہیں، انہیں تو شاید خبر بھی نہ ہو امام المہدی جو ہیں ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو اس وقت میں نے غور و فکر کیا کہ جو ریئل لائف میں گھر گھر جا کے خواب پھیلانے والا کام ہے وہ زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو سوشل میڈیا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو آلریڈی بہت زیادہ کام ہو رہا تھا اور ہو چکا تھا، لیکن آف سکرین کام کم ہوا تھا سوائے اویس بھائی کے، اور شاید کسی کی طرف سے نہ ہوا ہو، یا ہوا ہو تو بہت کم۔ تو میرا زیادہ فوکس یہی تھا کہ آف سکرین کام کیا جا سکے۔ جاگتی آنکھوں میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملا کہ میں یہ تسبیح کا جو کارڈ ہے اس طرح سے اس کو لکھوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی اور میں نے اس کو کمپلیٹ کیا، اور پھر یہ پیغام گھر گھر پہنچانے سے میں نے شروع کی۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ مشکلات کے بعد پھر میرے لیے آسانی ہو گئی، اور مجھے اسکولس میں جانے کا راستہ دکھایا گیا۔ الحمدللہ اب میں اسکول کے بچوں کو یہ تسبیح ڈلیور کرتی ہوں۔ ریسنٹلی میں نے اسکول کے بچوں کو یہ تسبیح ڈلیور کی ہے، تو جس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مسکرائے، اور اس خواب میں پہلی بار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کی جھلکی، انتہائی مختصر سی جھلکی دیکھی۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میرے خوابوں میں اس طرح ہوتی تھی کہ میں جرأت نہیں کر پاتی تھی کہ میں نظریں اٹھاؤں۔ اس خواب میں میرا اپنی تسبیح کو پہچان لینے میں دھیان ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور میں شرمندہ ہو رہی ہوتی ہوں کہ یہ تو میں نے اتنی توجہ سے نہیں لکھی ہے۔ اصل میں ایک اسکول میں جانا ہوتا ہے صبح، اور رات کو میں بڑی تیزی سے وہ مقدار پوری کرتی ہوں جس معینہ مقدار تک میں نے پہنچنا ہوتا ہے، تو
تو وہ کافی جلدی میں ریڈیبلٹی تو خراب نہیں ہوتی ہے، لیکن کیلیگرافی یا ایک خوبصورتی وہ متاثر ہوتی ہے۔ پڑھا جا سکتا ہے آسانی سے، لیکن وہ اتنا پیارا نہیں لکھا ہوتا میں نے، تو میں شرمندہ ہو رہی ہوتی ہوں خواب میں، جبکہ وہ پیپر انتہائی چمک رہا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پہلی بار میں نے مسکراہٹ دیکھی۔ اس تصویر کو لکھنے میں قاسم بھائی کے ایک خواب نے مجھے ہیلپ کی۔ قاسم بھائی کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کو اپنے خواب سناتا ہوں، دجال لوگوں کو پہلے سے اندھا، بہرا اور گونگا بنا دیتا ہے۔ تو اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ لوگ دجال کے زیر اثر ہیں اور اس وجہ سے قاسم بھائی کے خوابوں پر غور نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور پھر قاسم بھائی کا ایک اور خواب ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہیپرز کی آنکھ پہ، ماتھے پہ تھرڈ آئی جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو گئی ہے، جیسے دجال کی ہوتی ہے۔ تو آپ شہادت والی انگلی ماتھے پہ تھرڈ آئی پہ انگلی رکھ کے آپ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قاسم بھائی نے یہ بھی بتایا کہ سورۃ اخلاص جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں دجال پگھلتا ہے۔ تو ان 3 باتوں سے مجھے رہنمائی ملی کہ ابھی تک جن لوگوں تک خواب پہنچے ہیں وہ دجال کے زیر اثر ہیں، اس وجہ سے وہ قاسم بھائی کو نہیں پہچان پائے۔ جن لوگوں تک گواہی پہنچی وہ آن لائن علماء تھے۔ ایون ان کو علماء تو کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عالم وہ ہوتا ہے جو پہلے خود عمل کرتا ہے اور پھر دوسروں کو تلقین کرتا ہے۔ تو عمل سے خالی ہیں یہ لوگ جنہوں نے قاسم بھائی کو برا بھلا کہا اور ایون الٹا الزام لگا دیا کہ انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب علماء نے قاسم بھائی کو جس طرح سے ڈی فیم کر دیا تو عام لوگ جو تھے وہ بھی بغیر تحقیق کیے ان کی باتوں پر بلیو کرنے لگے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ محمد قاسم بن عبد الکریم نے کبھی بھی مہدویت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس لحاظ سے مجھے حکم بھی تھا، ماتھے پہ انگلی رکھ کے سورۃ اخلاص پڑھنے کے لحاظ سے مجھے مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، میں نے اس کے ماتھے پہ شہادت والی انگلی رکھ کے دم کیا۔ وہ لڑکی کافی فیشنیبل تھی، اس نے ناخن بھی کاٹ لیے، اس نے خود کی اصلاح بھی شروع کر لی، 5 وقت کی نمازی بھی ہو گئی۔ اس میں اتنا چینج آیا مجھے، کیونکہ حکم تھا کہ میں ہر جمعے کو تھوڑا سا ٹائم نکال کر کام جلدی نپٹا کر 1 گھنٹے کا لیکچر دوں، حالات حاضرہ کے لحاظ سے اور بچوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ میں نے غور کیا کہ میں نے جن بچوں کے ماتھے پہ یہ دم کیا ہے وہ بچے میرے اس لیکچر کو بہت جلدی پک کرتے تھے، اور جن کے ماتھے پہ میں یہ دم نہیں کر سکی وہ اس لیکچر کو پک نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس طرح سے مجھے سمجھایا گیا کہ لوگ اگر اپنے ماتھے پر شہادت والی انگلی رکھ کر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو وہ دجال کے اثر سے باہر آ جائیں گے اور قاسم بھائی کے خوابوں پر غور کرنا شروع کر دیں گے۔ کچھ عرصے سے میں یہ کارڈ اور ساتھ میں 50 روپے کا مارکر اس کارڈ کے ساتھ ملا کر، اس کارڈ کو میں وضو کر کے ہاتھ سے لکھتی ہوں، اور اس کو پہلے میں نے لوگوں تک ڈیلیور کیا، پھر بچوں تک ڈیلیور کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ اس کے بارے میں جو مجھے خواب آیا وہ میں نے آپ سے بیان کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک بہن بھی اس کام میں شامل ہو چکی ہیں اور مجھے حکم ہے کہ میں اس کام کو پھیلاؤں۔ آپ سب لوگ جو میری بات کو فالو کر چکے ہیں، آپ اگر اس کام میں شامل ہونا چاہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ جو تسبیح آپ نے زبان سے پڑھ لی وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں۔ قاسم بھائی کے خوابوں کے تھرو ہمیں خبر پہنچی ہے کہ جو تسبیح ہے وہ ہمیں ہر وقت پڑھنی چاہیے، ہر وقت تسبیح میں قاسم بھائی رہتے ہیں۔ اور ایون ایک خواب میں تو قاسم بھائی نے اس قدر عاجزی سکھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کہ قاسم اگر تم چل بھی رہے ہو تو نظریں جھکا کر چلو، اور دل میں یہ سوچنا کہ اگر جس کام کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے اگر میں یہ کام نہ کر رہا ہوتا تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہوتا۔ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، آپ اپنی روٹین سے کوئی 5-7 منٹ اگر فارغ ٹائم آپ کو ملتا ہے تو ایک چارٹ پیپر لیں، اس کے ہاف کو ہاف کر کے اور پھر اس کے مزید ہاف کر کے 16 پیسز بنا لیں اور اس پہ یہ تسبیح لکھیں، دوسری سائڈ پہ جادو سے توڑ کا دم لکھیں اور سورۃ اخلاص والی جو چیز ہے وہ لکھیں۔ مارکر کی استطاعت رکھتے ہیں تو ساتھ میں مارکر رکھ لیں، اگر نہیں مارکر کی استطاعت تو ویسے ہی یہ پیپر اپنے ارد گرد لوگوں تک، ملنے والوں تک، جاننے والوں تک یہ پہنچائیں تاکہ وہ پڑھیں اور ان کے اپنے ماتھے پہ جب دم کریں وہ تو دجال کے اثر سے خود باہر آئیں گے، اور یہ اس امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ دم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ لوگ نہیں جاگ پائیں گے۔ آپ جتنے مرضی ان کو خواب پڑھ پڑھ کر سنا لیں، ویڈیوز بنا بنا کر شیئر کر لیں، ایون
AI کے تھرو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیں، یہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، یہ خواب ان کے اوپر سے گزر رہے ہیں، کیونکہ دجال نے ان کو اندھا بہرا اور گونگا بنا دیا ہوا ہے۔ تو ان کے دل تک خواب پہنچیں، اگر آپ ان کی تھوڑی مدد کر دیں گے پہنچانے میں، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تسبیح تو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، دوسری تسبیح آپ ہاتھ سے ادا کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ وضو کر کے جب لکھتے ہیں، الفاظ کی صورت جب کسی تک پہنچتے ہیں، پڑھنے والا پڑھتا ہے، آپ کے لیے ثواب ہوتا ہے، اور قیامت والے دن آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا رب ہم نے بھی تیری تسبیح کی ہے۔ وہ قلم گواہی دے گا، جس قلم سے آپ نے لکھا، کہے گا کہ یا رب میں نے بھی تیری تسبیح کی ہے۔ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور دیکھیں، اس پیپر کو میں نے اتنی خوبصورتی سے لکھا بھی نہیں تھا، تو پھر بھی میں شرمندہ ہو رہی ہوتی ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، اس میں سے اتنی روشنی نکل رہی ہوتی ہے تسبیح کے کاغذ میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ تو آپ میں سے اگر کوئی اس کام میں شامل ہونا چاہے تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے لنک پر رابطہ کریں، اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کام پہلے بھی خاموشی سے ہو رہا تھا، اس وقت میں اکیلی تھی، پھر ایک بہن ساتھ میں شامل ہو گئی، اور یہ قافلہ بڑھتا رہے گا، کیونکہ انقلاب توحید تو آنا ہی آنا ہے۔ ہاں، آپ اگر اس کام میں شامل نہیں ہوں گے تو یہ مت سوچیے گا کہ یہ کام نہیں بڑھے گا، یہ بڑھتا رہے گا۔ آپ اگر شامل نہیں ہوں گے تو یہ آپ کا ہی بھلا یا آپ کا ہی نقصان ہے، اس میں اس انقلاب میں ذرہ برابر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اللہ کو آپ کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، آپ ضرور محتاج ہیں کہ اللہ آپ سے کوئی کام لے لے، اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں تو صرف اپنے شہر تک محدود ہوں، آپ ڈیفرنٹ سٹیز میں سے ہیں، راولپنڈی سے ہیں، اسلام آباد سے ہیں، کراچی سے ہیں، آپ کسی بھی شہر سے، انڈیا سے ہیں، احمد پور سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، کشمیر سے کچھ لوگ ہیں، آپ اپنے اپنے ایریاز میں اس تسبیح کو تقسیم کریں گے لکھ کر۔ اصل میں یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام ہوگا، قاسم بھائی کا پیغام توحید عام ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اس کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے، امت مسلمہ کو اس وقت سے پہلے جگا دے کہ جب اتنی بے بسی ہوگی، اللہ اتنا ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب اور غصے سے بچائے، آمین یا رحمان۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا صادق الامین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔